نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورۃ الفرقان، فرقان کے لفظی معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ فرقان فرق سے نکلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا یا فرق کرنے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ قرآن وہ پیاری کتاب ہے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سورہ فرقان قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے، 42۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور آپ جانتے ہیں جن صورتوں کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا اس میں بت پرستی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں بتوں کی نفرت کو ڈالنا یہ ضروری تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بن گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ شریعت کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو مدنی صورتوں میں ان چیزوں پر اور شرعی احکام پر زیادہ زور دیا گیا۔ سورہ فرقان اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تبارک الذی، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان قرآن کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں۔ آپ ساری کائنات کے لیے ڈر سنانے والے ہیں، گناہ گاروں کو ڈرانے والے ہیں اور نیکوکاروں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے اولاد نہیں رکھی، وہ اولاد سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں، اس کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، پھر اس کی تقدیر کو مقرر کیا۔ انسان کا رزق، انسان کی سانس، کون کہاں مرے گا، کس دن مرے گا، کتنے سانس لے گا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ واتخذوا من دونه آلہۃ، یہ مشرکین مکہ رہتی دنیا تک بت پرستی کرنے والوں کی مذمت ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہندو ہوں، چاہے اس وقت کے مکے کے کافر ہوں، مشرک ہوں۔ واتخذوا من دونه آلہۃ، ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی اور جھوٹے معبود بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا، یہ جھوٹے معبود کسی چیز کو نہیں بنا سکتے۔ وہم یخلقون، بلکہ یہ پتھر کے بے جان بت ہیں جنہیں بنایا گیا ہے، خود انسانوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ پتھر کے بے جان بت خود اپنے لیے بھی نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ جب وہ اپنا نفع نہیں کر سکتے تو دوسرے کا کیا فائدہ کریں گے؟ وہ تو بے جان پتھر ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہ نہ تو موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ اٹھانے پر مالک ہیں۔ یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، انسان اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو، بہت زیادہ اختیارات بھی رکھتا ہو، پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے
کہ حقیقی اختیار اور طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو جو طاقت ملی وہ باذن اللہ ہے. لیکن یہاں مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بہت طاقتور شخص ہو اس کی بھی پوجا نہیں کر سکتے، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، تو تم تو کیسے نادان ہو کہ بے جان پتھروں کی پوجا کرتے ہو. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افتراه، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا یہ تو ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کے متعلق یہ کہنے لگے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس قرآن بنانے پر ان کی کسی دوسری قوم نے مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ کافر ظلم کرتے ہوئے اور جھوٹ بولتے ہوئے آئے. وَقَالُوا، اور وہ بولے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قرآن کو یہ پرانے قصے کہتے ہیں. اکتتبہا، کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس قرآن کو لکھ لیا. فہی تملا علیہ بکرۃ وأصیلا، پھر یہ لکھا ہوا قرآن ان پر صبح و شام پڑھا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ خود لکھ لیا، یاد کر لیا، اب لوگوں کو بار بار پڑھ کے سناتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قل، اے محبوب آپ فرمائیے انزلہ، اس قرآن کو ذات نے نازل کیا. الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. وقالوا، اور وہ کافر بولے ما لہذا الرسول، کافر کہنے لگے اس رسول کا معاملہ عجیب و غریب ہے. یأکل الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں. ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کاروبار کرنے کو اور کھانا کھانے کو دیکھ کر رسول کو اپنے جیسا سمجھا اور یہ خیال کیا کہ جب ہم پر وحی نہیں آتی، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل سکتا ہے. کافر ہمیشہ نبی کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. گمراہ تو تھے ہی، مزید گمراہ ہو گئے. لولا انزل الیہ ملک، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، وہ آتا اور ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. فیکون معہ نذیرا، تو وہ فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا. او یلقا الیہ کنز، یا ان کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا. او تکون لہ جنت، یہ ان کے لیے کوئی ایسا باغ ہوتا. یأکل منہا، جس باغ سے وہ کھاتے. مراد یہ ہے کہ یہ اگر نبی بننا ہی تھا تو کوئی ہماری قوم کا سردار، مالدار، کروڑ پتی نبی بنتا. آپ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے. ان تمام آیتوں کا خلاصہ مفسرین نے یہی بیان کیا کہ وہ حضور کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر حضور کی شان اور آپ کے مقام کو نہ سمجھ سکے. ارے دنیا کی بادشاہ کی حضور کے سامنے کیا حیثیت ہے، آپ پر اللہ کا کرم ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. ساری دنیا متاع قلیل، دنیا تو بہت تھوڑی ہے. حضور یہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے. حضور کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے، ان پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، مگر وہ ان باتوں کو کافر نہ سمجھ سکے. وقال الظالمون، اور ظالم بولے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک ایسے مرد کی باتیں مانتے ہو کہ جن پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر، دیکھو، کیفا ضربوا لك الامثال، اے محبوب آپ کے لیے یہ کافر کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ کافر گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون سبیلا، ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب وہ راستہ کبھی نہیں پا سکیں گے. یعنی جن کے دلوں پر مہر لگ گئی وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا